آسوبان ہیں دنیا میں تم کو اور بہت غم اٹھانے ہیں دنیا میں تم کو اور بہت غم اٹھانے ہیں تم کو خبر نہیں کہ کم سن ہو تم ابھی کیسے بغیر ماں کے گزرتی ہے زندگی ہم درد و غم گسار بھی ہوتا نہیں کوئی ہر موڑ پر ستاتی ہے رہ کے بے کسی جب زندگی میں رنج و الم یاد آتے ہیں ہر ایک قدم پہ ماں کے کرم یاد آتے ہیں ہر ایک قدم پہ ماں کے کرم یاد آتے ہیں طے ہو چکا جو غسل و کفن کا بھی مرحلہ تیار ہو گیا جو جنازہ خدیجہ کا بیٹی نے ماں کا آخری دیدار کر لیا زہرا کا غم رسول سے دیکھا نہ جا سکا فرتے علم سے زہرا کی حالت بگڑ گئی اس کم سنی میں ماں سے بچی بچھڑ گئی اس کم سنی میں ماں سے بچی بچھڑ گئی ماں کا جو سایہ فاطمہ کے سر سے اٹھ گیا رحلت بی بی خدیجہ کی مجلس سے میں گزارش کروں گا جناب غلام حسین علیل صاحب سے ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس سے اپنا خطاب فرمائیں درود ہے جناب اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیته أبصار الناظرين وعجزت عن عوته أوهام الواصفين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين للتراب
سنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج کی یہ مجلس شہادت کی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، محسنہ اسلام، سید قریش، ملکۃ العرب، طاہرہ، اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ قدسیہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی بی بی کی سیرت ہم سب کو نصیب فرمائے. اور ایک بہت بڑا غم کا دن ہے. دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی یاد بہت کم ہوتی ہے. ایک حضرت ابو طالب ہیں اور ایک حضرت خدیجہ ہیں. دونوں ہی، ایک محسن اسلام ہے تو ایک محسنہ اسلام ہے. اور ایک وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے تبلیغ دین کا آغاز ہوا ہے اور جن کی حمایت سے حضور نے اعلان اور رسالت کا اعلان کیا اور تبلیغ کا اعلان کیا تھا. اور دوسری وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا مال، ساری ہستی اس دین مبین اسلام کو قربان کر دی ہے. شان آپ کی ایسی ہے، شوہر آپ کو وہ ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا کائنات کی کوئی شے پیدا نہ کرتا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بیٹی آپ کی وہ ہے کہ جو سیدۃ النساء العالمین. داماد آپ کے وہ ہیں کہ جن کی طرف نگاہ کرنا ہی عبادت بن جائے. اس شان والی بیوی ہیں. اور ایسے ماحول میں کہ جسے کہا جائے کہ بیت مجد، عزت والے، شرافت والے، نجابت والے خاندان میں آپ کی پرورش ہوئی ہے. اخلاق کریمی والے خاندان میں آپ کی پرورش ہوئی ہے. تربیت آپ کی ایسی ہوئی ہے. اور آپ کہ حضور فرماتے ہیں کہ افضل النساء العالمین، کائنات کی ساری عورتیں چار ہیں جو بلند ترین مرتبے پہ ہیں. اربعۃ النساء، چار ایسی خواتین ہیں کہ جو افضل النساء العالمین ساری. ان میں سے کیا ہے؟ ایک حضرت مریم ہے، دوسرے حضرت آسیہ ہیں، تیسری حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے وہ افضل ترین خواتین ہیں. آپ کی شان عظمت یہ ہے کہ جہاں تک بتایا گیا بحار الانوار کی جو روایت ہے، اول ما آمن، سب سے پہلے اگر کسی خواتین نے ایمان لایا حضور پہ تو وہ حضرت خدیجہ ہے. سب سے پہلی مومنہ اسلام جس کو کہا جائے وہ حضرت خدیجہ ہے. اور اس کے بعد بحار الانوار میں ہے کہ وزیرت صدق علی الاسلام، اسلام کی حقیقی معنوں میں مدد کرنے والی ذات، حقیقی طور پہ مدد کرنے والی. اسی وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ یہ اسلام پھلا پھولا ہے
خدیجہ کے مال سے، علی کی طاقت سے. یہ جو اسلام پھیلا ہے سیف علی سے، اس سے اور مال خدیجہ سے یہ اسلام پھلا پھولا ہے. جن کی شان کو ایسی ہے کہ وزیرت صدق علی الاسلام. یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کو شخصیت کے حساب سے نہیں ہے، بلکہ اسلام کے لیے، اسلام کی سب سے بہترین اگر کوئی معاون ہے ہستی تو اس کا نام حضرت خدیجہ ہے. حضرت خدیجہ اسلام کی مددگار رہی. وَكَانَ رسول اللہ يَسْكُنُ إِلَيْهَا. ہمیشہ حضور سکون کی زندگی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارتے. سکون کی زندگی کان یسکن الیہ، بہت زیادہ سکون کی زندگی، سکون مہیا کیا ہے حضرت خدیجہ نے. کان رسول اللہ یسکن الیہ، سکون کے ساتھ. چونکہ رشتے زوجیت سکون کے لیے ہوتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ نے یہ رشتے زوجیت کو بنایا ہے، اس کا پہلا فنکشن یہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. شادی اس لیے تاکہ تم سکون کی زندگی حاصل کرو، سکون کے لیے ہے. بربادی کے لیے شادی نہیں ہوتی ہے، سکون کے لیے شادی ہوتی ہے، تسکین کے لیے شادی ہوتی ہے، پیس اینڈ پروسپیرٹی کے لیے، ٹرانکویلٹی کے لیے. انسان تسکین محسوس کرتا ہے. رشتے زوجیت کا ایک فنکشن جو سب سے بڑا فنکشن ہے. حضرت خدیجہ کیا تھی؟ کان رسول اللہ یسکن الیہ، سکون محسوس کرتے تھے حضرت خدیجہ سے، بہت زیادہ تسکین کا باعث بنا کرتے. قرآن نے بھی کیا ہے؟ لتسکنوا الیہ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. دوسرا کیا ہے؟ شادی کس لیے ہوتی ہے؟ مودت اور رحمت ہے. اس میں دو فنکشن ہے. اور شادی محبت بھی ہے، مودت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یہ شادی کے فوائد ہیں، یہ شادی کی ایڈوانٹیجز ہیں. دشمن تو یہ چاہتا ہے، استعماری طاقتیں ہمیشہ یہ رہی ہیں کہ شادیوں کو ڈیلے کیا جائے. اس کی وجہ اقتصادی ہے پیچھے، اس کے پیچھے اکنامیکل فیکٹرز ہیں. چونکہ جوان ہے، کام میں شدت کرتا ہے، سنگینی کرتا ہے، جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اس سے کام لینا چاہیے. اس سے کام لینے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا کہ شادیوں کو ڈیلے کیا جائے. یہ ہے اصل میں اس کے پیچھے مقصد ان کا یہ ہے. دوسرا وہ لابیز کام کر رہی تھیں تاکہ جو حضور نے کہا ہے نا کہ تناکحوا وتناسلوا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بسکت، کہ شادی کرو اور اس سے نسل کو بڑھاؤ. انہوں نے دوسرا طریقہ وہ استعمال کر دیا. فیملی پلاننگ ہونی چاہیے، تو یہ ہونا چاہیے. اس کو ابھی ٹائم نہیں ہے میں بحث کروں. لیکن اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ لتسکنوا الیہ، سکون ہے. اسی وجہ سے سب سے بڑا وہ ماحول جو اسلام نے دیا ہے. ہمارا اگر ماحول قرآنی ٹھیک ہو جائے، گھر کا ماحول ہمارا اسلامی بن جائے اور زہرائی بن جائے اور علوی بن جائے، یہ سارے کے سارے فسادات ختم ہو جاتے ہیں. تیرا کیا ہے تو میرا کیا ہے، تیرا میرا، یہ سارا سلسلہ نہیں ہمارا پہ آ جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم چونکہ کہتے ہیں ہم یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ نہیں کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو کہ واقعی ہم ہیں یا ہم نہیں ہیں. بعض اوقات ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے سب سے آپ اگر دیکھیں نا اس جملے کو اور اس جملے کو ٹیلی کریں، پھر دوسری ماں جب ایسی ہے وَكَانَ رسول اللہ یسکن الیہا،
کیا ہے پیغمبر سکون محسوس کرتے تھے، خدیجہ کو دیکھ کے سکون محسوس کرتے تھے، تسکین آتی تھی۔ دوسری بیٹی کی تربیت کیسے کی کہ میرے مولا فرماتے ہیں کیا ہے، میرے مولا فرماتے ہیں جب میں زہرا کی طرف نگاہ کرتا ہوں میری ساری خستگی ختم ہو جاتی ہے، سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری زحمتیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ ایک فادر ان لا اپنے سن ان لا، چونکہ ہمارا ماحول یہ اتنی اس میں آلودگی ہے ہمارے ماحول میں، ہماری سوچوں میں، ہم ہر چیز کو ہم ہوا و ہوس کے اس زمرے میں لیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں ہمارے ماحول میں کون کیا ہے کہ جو اپنے داماد سے پوچھے کہ تم نے میری بیٹی کو کیسے پایا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے ہمارے ہاں؟ چونکہ ہمارا ماحول ہی نہیں ہے، وہ دینی ماحول ہی نہیں ہے، اسلامی ماحول ہی نہیں ہے، قرآنی ماحول ہی نہیں ہے، وہ نورانی ماحول ہی نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ اس کو سوچتے ہیں ہوا و ہوس کی بنیادوں پہ۔ لیکن حضور نے کیا کیا؟ حضور نے پوچھا اپنے داماد سے، یا علی تم نے زہرا کو کیسے پایا؟ ایک جملہ فرمایا، ایک جملہ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، خیر بال فی طاعت اللہ، میں نے اللہ کی اطاعت میں بہترین اپنا معاون پایا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن، یہ ہے دین، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اسلام نے یہ کیا ہے۔ کان رسول اللہ یسکن الیہ، حضرت خدیجہ کو دیکھتے ہی سکون محسوس کرتے تھے، اتنا سکون آقا کے جب بھی بیٹھتے تھے تذکرہ کس کا ہوتا تھا؟ تذکرہ ہوتا تھا حضرت خدیجہ کا۔ 25 سال گزرے، 25 سال گزرے حضرت خدیجہ سے، 25 سال میں ایک دفعہ بھی کبھی ناراض نہیں کیا حضور کو، 25 سال میں ایک دفعہ بھی، 25 سال میں ایک دفعہ بھی نہیں۔ اور یہ تو خیر ہستیاں ہی بہت بلند ہیں، سیدہ کی ذات ہوگی، ہستیاں معصومہ ہیں کہ ہاں انسان کیا سوچ سکتا ہے اس ماحول کو اور اس شان کو اور اس عظمت کو، اس انوائرمنٹ کو جو روحانی ہے، قرآنی ہے، نورانی ہے، آسمانی ہے، اس میں تو انسان سوچ نہیں۔ لیکن ادھر بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں ہے ابھی۔ حضرت آیت اللہ العظمہ علامہ طباطبائی مفسر قرآن صاحب تفسیر المیزان، ان کا بھی وہ جملہ ہے، 40 سال ہمارے گزرے ہیں، ایک دفعہ بھی میری اہلیہ نے مجھے پریشان نہیں کیا، ایک دفعہ بھی زندگی۔ یعنی کوئی یہ معصوموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حضرت آیت اللہ العظمہ آغا محمد حسین طباطبائی کی بات ہوئی، 40 سال میں ایک دفعہ بھی نہیں۔ کہتے تھے نام تفسیر میں تو میرا آتا ہے نا، لیکن سارا پیچھے کام کیا ہے وہ کیا کرتی تھی، میری اہلیہ کرتی تھی۔ زندگی میں ہمیشہ ان کے 40 سال میں ایک دفعہ بھی نہیں ناراض کیا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈیمانڈ کی ہے۔ نجف کے حالانکہ بڑے مشکل ترین حالات میں جو ہے انہوں نے زندگی کو سے مشکل ترین حالات اس میں بھی ہے، ایک دفعہ بھی شکایت نہیں کی، ایک دفعہ۔ یہ تو کوئی معصوم تھوڑے ہیں، تو ہم صاحب کرامت بھی تھی، صاحب کشف بھی تھی، صاحب عرفان بھی، صاحبہ عرفان بھی تھی۔ خود کہتے ہیں حضرت آیت اللہ العظمہ آغا محمد حسین طباطبائی کہ جب وہ میرے مولا کو سید الشہداء کو سلام کرتی تھی میں خود سنتا تھا، مولا اس کا جواب دیا کرتے تھے، جواب دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ جب میں حضرت آیت اللہ العظمہ آغا محمد حسین طباطبائی کہ ہمیشہ افطار روزہ بی بی پہ ہوتا تھا، زیارت کرتے تو کہتے ہیں میرا افطار یہ ہے، زری کو بوسہ دینا یہ میرا افطار ہو گیا، نہیں زیر افطار، یہ افطار ان کو ہوتا تھا۔ ٹھیک افطار کے ٹائم وہاں پہ
وہاں پہ وہ زیادہ پڑھ کے پھر واپس آتے تھے گھر پہ افطار. کہا کہ ہم دونوں جا رہے تھے زیارت کے لیے اور میری اہلیہ نے سلام کیے. جب دیکھا روزہ تو السلام علیکم یا بنت رسول. کہا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. بیوی نے ان کو جواب دیا علیہ السلام. میں نے خود سنا ہے. مطلب یہ نہیں یہ ہے کہ بہت بڑا جو ایک سلسلہ ماحول کا ہے وہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں. کان رسول اللہ یسکن الیہ. حضور بہت سکون محسوس کرتے تھے, بہت زیادہ. ہمیشہ یاد کرتے تھے. حضرت خدیجہ کو وفات کے بعد بھی ایک دفعہ حضرت عائشہ نے, اس کو سننے سے یہ دونوں نے لکھا ہے اس بات کو لکھا کہ ہمیشہ جب بھی بیٹھتے تھے بات کرتے تھے حضرت خدیجہ کی. تو ایک دفعہ میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو کتنے نعم البدل دیے ہیں. عجوزن, آپ ان بوڑھی خاتون کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ پیغمبر کا رنگ سرخ ہو گیا. پیغمبر نے فرمایا کہ واللہ ما عبدن اللہ خیرن منہا. اس خدا کی قسم میرے اللہ نے مجھے خدیجہ جیسی کوئی زوجہ عطا نہیں کی. جب سارے انکار کر رہے تھے خدیجہ میرا اقرار کر رہے. جب سارے تکذیب کر رہے تھے خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. اللہ نے مجھے خدیجہ سے خیر کثیر کوثر عطا کی. کیا مقابلہ کر سکتے ہو تم خدیجہ کے ساتھ. حتیٰ جب قربانی ہوتی تھی حضرت خدیجہ کی جتنی سہیلیاں پہلے ان کو بھی بھیجتے تھے. کہ نہیں اس سے خدیجہ کی یاد تازہ ہوتی ہے. ایک چیز جو حضرت خدیجہ کی زندگی میں جس کی ہمیں ضرورت ہے, بات تمام کروں چکے ٹائم اتنا ہی ہے ہمارے پاس, اور وہ یہ ہے کہ سارے کا سارا جو کہ ہم جب سیرت پہ بات کرتے ہیں تو یہ سیرت ہم میں آنی چاہیے. اگر ہم مالی قربان نہیں کر سکتے ہیں, ہم کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے ہیں, تو ہم نے کون سی سیرت سنی ہے. پھر دین کے اوپر ہم اگر قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو کون سی سیرت ہم نے سنی. اس وجہ سے وہ مراکز, وہ دینی ادارے, وہ یتیم, وہ مساکین, چونکہ یہ سیرت سننے کے بعد ہم میں تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ ہم ان کی سپورٹ کریں. جن یتیموں کے پاس کچھ نہیں ہے, شہداء کی فیملیز, اور ہم سیرت حضرت خدیجہ سن کے اس کے بعد چپ کر کے جو ہے نا افطاری کر کے چلے جائیں, اور ہم میں وہ تڑپ ہی پیدا نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے کہ کمزوری ہے, ابھی اسٹیل کچھ نہیں. کوشش کریں اپنے مال سے سنت خدیجہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے انفاق کی منزل پہ. 80,000 اونٹ, 80,000 ٹرانسپورٹیشن کہ جو کبھی غزہ جا رہا ہے, کبھی فلسطین جا رہا ہے, کبھی شام جا رہا ہے, کبھی یمن جا رہا ہے, کبھی عراق جا رہا ہے, کبھی ادھر جو ہے نا حجاز جا رہا ہے. یہ تو سعودی ہیں بدبختوں نے حجاز کے نام کو اپنی فیملی کے نام پہ رکھ لیا, ادھر جا رہا ہے. یعنی 80,000 کو آپ اگر چلیں سمجھیں, 80,000 جس کے پاس ٹرک ہوں اس کے پاس کتنا بڑا بزنس ہے. 1 8 10 کی بات نہیں کر رہا ہوں, 80,000 کنٹینر ہوں جس کے, 80,000 مختلف جا رہے ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں. کتنا بڑا بزنس ہے. یہ سارے کا سارا دین کے اوپر قربان ہوا ہے. اور اس کے بعد ایک چیز ہمیں بتائی ہے, اور وہ یہ بتائی ہے کہ ایک خاتون اس معاشرے میں رہ کے کہ جہاں پہ جہالت ہے, جہاں پہ انحراف ہے, جہاں پہ بے دینی ہے, جہاں پہ بد اخلاقی ہے, اس آلودہ معاشرے میں رہ کے جسے طاہرہ کہا جاتا ہے, جناب ملکۃ العرب جناب سرکار خدیجہ سلام اللہ علیہ صلوات.
ماحول تو پھر بھی بہتر ہے نا اس ماحول سے. یہ ماحول اس میں اگر ہم کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اس ماحول میں تجارت ہو سکتی ہے تو اس ماحول میں تجارت نہیں ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. اور اس ماحول میں اس سے تو باہر کیا ہے، ٹھیک ہے خرابیاں ہیں سب چیزیں ہیں، لیکن اس سے تو بدتر نہیں ہے نا. دا ٹائم آف اگنورینس اس سے تو بدتر نہیں ہے. اس میں تو ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم اچھا بزنس کر سکتے ہیں. جوانوں سے کہوں گا بزنس کرو، اسمال بزنس سے شروع کرو. یہ سنت ہے حضرت خدیجہ کی. مال نوکریوں سے نہیں آتا، میں آپ کو بتاؤں. مال ہمیشہ بزنس سے آتا ہے. 10 حصے رزق کے ہیں، ان میں سے 9 حصے بزنس میں ہیں، 1 حصہ نوکریوں میں ہے. بزنس کرو، بزنس اسمال بزنس شروع کرو، کیونکہ بعد میں حالات بدلنے والے ہیں. آپ قریب حالات بدل جائیں گے. بزنس کرو. لیڈیز بزنس کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتی ہیں، سنت حضرت خدیجہ ہے. ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے جسے البتہ بزنس کرنا آتا ہے، یہ ایسا نہ ہو کہ مال برباد کر کے بیٹھ جائیں. جس میں وہ بزنس کا شعور ہے، مینٹیلٹی ہے بزنس والی، وہ ضرور کرے. خواتین میں بھی کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ بیچ میں کسی مرد کو رکھیں جو ایماندار ہو، دیانتدار ہو، تاکہ مال میں گڑبڑ نہ ہو جائے، جس طرح حضرت خدیجہ نے کیا. حضرت خدیجہ نے پیغمبر اسلام کو درمیان میں بزنس کے طور پہ رکھا، جو شادی کا مقدمہ ہے. مزاربہ کی صورت تھی. مزاربہ ہمارے یہاں کی اصطلاح ہے فقہی اعتبار کے ساتھ کہ مال کسی کا ہو، محنت کسی کی ہو. اس میں اس کو کہتے ہیں مزاربہ، ہماری جو اصطلاح. اس مزاربہ کی صورت میں کیا ہو گیا کہ جو بھی ہے آپ 50-50 بھی کر سکتے ہیں، 40-60 بھی کر سکتے ہیں، 30-70 بھی کر، جو آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو اس کے ذریعے جو ہے نا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ابتدا میں بزنس شروع. ان کے غلام نے حضرت خدیجہ کے جو 400 غلام، 400 کنیز ہیں، غلام نے کہا کہ یہ عام نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں کہ جب چلتے ہیں تو بادل صاحبان کر لیتے ہیں، رکتے ہیں تو بادل رک جائے گا. وہ جو کرامات بتائی تھی، اب حضرت خدیجہ نے کہا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو اپنا مال اس کمال کے قدموں میں رکھ دیا جائے. اپنا سارا مال کمال کے قدموں میں رکھ دیا. سارے کا سارا قربان ہو گیا. مال اسلام کے اوپر قربان ہو. شیب ابی طالب، میں نے جان بوجھ کے لفظ شہادت استعمال کی کیونکہ زیادہ وہی تکلیفیں رہی ہیں شیب ابی طالب کی. حضرت ابو طالب بھی شہید ہیں، ان کو بھی وہی صدمات، وہی ایذا، وہی اذیتیں، وہی اس کی وجہ سے بیماری ان کو بھی اس آزار اذیت. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب وقت ہوا حالت احتضار، ایک دفعہ پیغمبر کو کہا کہ کچھ وصیتیں ہیں میری. سب سے پہلی اللہ نے دیکھو عظمت، شوہر، پاس شوہر دیکھیے کیا کہا پہلی وصیت میں کہا کہ اگر زندگی میں اس 25 سال میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ مجھے معاف کیجئے گا. یعنی کہ یہ پہلی وصیت تھی. کہتے ہیں کہ پیغمبر رونے لگے. کہا کہ خدیجہ آپ نے بڑی زحمتیں دیکھی ہیں، بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں، بڑے مصائب شدائد دیکھے ہیں. دوسری وصیت یہ کی کہ مجھے شرم آتی ہے وہ بتاتے ہوئے، میری بیٹی بتائے گی. دوسرے حجرے میں گئے، بیٹی سے کہا کہ بابا اماں نے کہا ہے کہ مجھے قبر سے ذرا خوف آ رہا ہے. آپ وہ ابا کہ جب وہی آتی ہے تو آپ اوڑھتے ہیں، وہ ابا دے دیے قبر میں تاکہ ساتھ رکھوں، مجھے فشار قبر نہ ہو. کہا تیسری وصیت یہ ہے، میں بچی کی وصیت کرتا ہوں، میری بچی کو کوئی تکلیف نہ ہے.
کہتے ہیں جب یہ سننا تھا نا پیغمبر کی آنکھیں زاروں کا دار برسات بھر گئی. ایک دفعہ کہا بی بی دیکھنا چاہتی ہے. ایک دفعہ جب منظر دکھایا گیا کچھ لوگ آ گئے ہیں. ہائے انہوں نے ہاتھوں میں کیا لکڑیاں پکڑی ہوئی ہیں, کسی نے آگ لی ہوئی ہے. در و دیوار کے درمیان ایک بی بی ہے جو بار بار کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے. بی بی سوچنے لگی یہ کیا منظر. کہاں بی بی یہ آپ کے بعد آپ کی زہرا در و دیوار کے درمیان آ جائیں گی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی کلمہ کو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی. ہائے ماں زینب کی کلمہ کو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی کتنی بے بس تھی مدینے میں نبی کی دختر. گرتا دروازہ کسی نے نہ اٹھایا کرے. اور کیسا تھا ستم رکھ کے قرآن پہ قدم آ گئے گھر میں شکی کلمہ گو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی جلتے دروازے تلے سسکیاں لیتی رہی. ہائے ماں زینب کی کلمہ گو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی کہن دیتے تھے یہ بازار میں لوگوں سے علی اس نے مارا تھا ہمارے بھی بزرگوں کو. کبھی ہم نے یوں بدلا لیا قتل زہرا کو کیا کچھ نہ کر پائے علی. کلمہ گو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی کلمہ گو ہنستے رہے. فاطمہ روتی رہی یا حسین یا حسین یا حسین
حسین یا حسین یا حسین محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.